وهي منحصرة في ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف لأنها إما ألا تدل على معنى في نفسها وهو الحرف أو تدل على معنى في نفسها ويقترن معنى بهذه الأزمنة الثلاثة وهو الفعل أو تدل على معنى في نفسها ولم يقترن معنى به وهو الاسم. فحد الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بهذه الأزمنة الثلاثة عن الماضي والحال والاستقبال كرجل وعلم وعلامة صحة الإخبار عنه نحو زيد قائم والإضافة نحو غلام زيد ودخول لام التعريف كالرجل والجر والتنوين نحو بزيد والتثنية والجمع والنعت والتصغير والنداء فإن كل هذه الخواص الاسم. ومعنى الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ ويسمى اسما لسمو به على قسيمه لا لكونه اسما على المعنى. اب آپ نے پڑھا تھا موضوع کلمہ اور کلام اور اس کے اوپر بحث، پھر کلمہ کو کلام پہ کیوں مقدم کیا اس کی بھی بحث، پھر کلمہ اور کلام کس سے مشتق ہیں اس کے متعلق بھی تھوڑی سی وضاحت آپ نے پڑھی تھی کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی مفرد کے لیے کلمہ وہ لفظ ہے، اور آپ نے نبی میں پڑھا تھا کلمہ وہ تنہا لفظ ہے جو تنہا معنی کے لیے وضع کیا گیا. کلمہ وہ لفظ ہے تنہا جو معنی مفرد یعنی تنہا معنی کے لیے، تو ادھر کلمے کو بھی مفرد کہا معنی کو بھی، لیکن یہ صاحب ہدایہ جو ہیں انہوں نے کہا کلمہ وہ لفظ جو معنی مفرد، انہوں نے یہ نہیں کہا کلمہ لفظ مفرد جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا، انہوں نے لفظ مفرد وہ فرق ہے، یہ آگے آپ پڑھیں گے. اور یہ جو کلمہ ہے یہ منحصر ہے تین قسموں میں. کتنوں میں؟ اب منحصر آپ پڑھیں گے کہ منحصر کا معنی یہاں منقسم ہے. یہ کلمہ تین قسموں میں منقسم ہوتا ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں، یعنی بند ہوتا ہے تین قسموں میں، یعنی منقسم تین قسموں کی طرف اس کی تقسیم ہوتی ہے اور یہ تین قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے. حاشیہ میں دیکھو کہتے ہیں کہ الکلماتوں میں جو الف لام ہے، الکلماتوں میں للجنسی او للعہد الخارجی، یا تو یہ الف لام جنس کا ہے یا یہ الف لام عہد خارجی کا ہے. کس کا ہے؟ آپ نے پڑھا تھا کہ الف لام کی دو قسمیں، الف اسمی حرفی. اسمی تو اسم فاعل اسم مفعول خود اسی پر داخل ہونے والا الف لام ہوتا ہے، وہ تو یہاں نہیں ہے. دوسری تھا حرفی. حرفی کی بھی دو قسمیں تھیں، زائدہ غیر زائدہ. زائدہ تو زائدہ کی بھی آپ نے پڑھی تھی کہ 5 قسمیں، ٹھیک ہے، کہ وہ زائد ہوتا ہے الف لام جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی، عہد حضوری، عہد، اور ان کو جاننا ہے ضروری. ٹھیک ہے، الف لام جنس وہ جس پہ داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ماہیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس کی طرف اس سے افراد مراد نہیں ہوتے، افراد بلکہ فرد کی ماہیت اور حقیقت مراد ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جیسے الرجل، تو اس سے رجل کی کیا مراد ہے؟ ماہیت رجولیت، نہ کہ افراد یعنی سب مرد. یہ نہیں ہے، استغراق نہیں ہے کہ الف لام داخل ہوا تو اس کے مدخول سے جمیع مراد ہوں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ماہیت مراد ہو. تو ماہیت اور حقیقت کی طرف اشارہ ہے. اس کی طرف. اور جب استغراق ہوتا ہے جو الف لام جس پہ داخل ہوتا ہے تو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس سے جمیع مراد ہیں، جمیع افراد، یعنی الانسان جمیع انسان، جمیع سارے لوگ. سمجھ آ گئی؟ عہد خارجی میں ہوتا ہے کہ جس پہ الف لام داخل ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، وہ چند افراد ہوتے ہیں، مخصوص ہوتے ہیں، اور ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہوتا ہے. ان کا ذکر اسے کہتے ہیں عہد خارجی. خارج میں اس کا ذکر ہو چکا ہے اور اس سے سارے افراد مراد نہیں ہیں، افراد مراد ہیں، یہ جنس کا نہیں ہے، لیکن چند ہیں. کیا ہیں؟ تو وہ کیا ہو گیا؟ خاص. کیا ہو گیا؟ اور عہد ذہنی جو ہوتا ہے وہ ذہن میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟
وہ کیا ہوتا ہے؟ ذہن میں، اسے کہتے ہیں عہد ذہنی. وہ نکرے کا حکم رکھتا ہے. کس کا؟ فاخاف یاکلہ ذئب، میں ڈرتا ہوں کہ بھیڑیے نے کھا جائے. اب کوئی بھیڑیا، ہاں کہ الف لام داخل ہے لیکن کوئی بھیڑیا کھا سکتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ذہن میں. کیا؟ اور یہ نکرے کا حکم رکھتا ہے. اور حضوری جو سامنے الیوم، آج کا دن. اب یہ الف لام یوم پہ تھا، اب کہنا یوم کوئی دن، لیکن جب الیوم اس دن، آج کے دن، لہذا یہ الف لام کون سا ہے؟ عہد حضوری. کس کا؟ حضوری. تو یہ سامنے ہے. کیا ہے؟ تو یہاں دو کا اہتمام رکھتا ہے. الکلمہ میں الف لام جنس کا ہے یا دل عہد خارجی، یا عہد کیوں؟ سوال کیوں جنس کا یا عہد خارجی کا ہے؟ کہتے ہیں کیوں کہ لئن مراد من الکلمتی الکلمۃ الجارحہ جاریۃ علی السنۃ النحاۃ. یہ عہد خارجی کا اس لیے ہے، عہد اس لیے ہے کہ کلمہ سے مراد وہ کلمے ہیں، وہ کلمہ ہے جو نحویوں کی زبان پر جاری ہے. کلمہ سے مراد وہ کلمہ ہے جو، تو خاص ہوا کہ نہیں؟ صرفی بھی نکل گئے، اصولی بھی نکل گئے، اور بھی نکل گئے، تو کون خاص ہوئے؟ تو میں نے بتایا تھا کہ عہد خارجی جب ہوتا ہے تو چند ہی افراد ہوتے ہیں. اب چند ہوئے کہ نہیں؟ اور ان کا ذکر، اس کا مدخول کا ذکر ہو چکا ہے. کیا؟ وہ کون سا کلمہ ہے جو نحویوں کی زبانوں پہ جاری ہے، نحویوں کی، اسے کہتے ہیں عہد خارجی. عہد، تو یہاں بھی وہ کلمہ مراد ہے جو نحویوں کی زبان پر جاری ہے، لہذا الف لام عہد خارجی کا ہوا. الف لام قرینہ کیا ہے اس پر؟ قرینہ لفظی بھی ہوتا ہے، قرینہ معنی بھی ہوتا ہے. تو یہاں قرینہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں والقرینۃ علی مرادنا تلک الکلمہ. ہم نے جو کلمہ سے الف لام عہد خارجی لیا، ٹھیک ہے، تو اس مراد پر قرینہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان العالم نحوی والمتعلم نحوی ان العالم نحوی والمتعلم نحوی والکتاب مصنف فی النحوی. قرینہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب کا جاننے والا ہے وہ بھی نحوی ہے، جاننے والا، اور جو سیکھنے والا ہے وہ بھی نحوی ہے، وہ بھی، اور جو کتاب لکھی گئی ہے وہ بھی نحو میں ہے، وہ بھی. تو یہ قرینہ ہے کہ الف لام عہد خارجی کا ہے کہ جاننے والا بھی نحوی ہے، سیکھنے والا بھی نحوی ہے، اور جو کتاب لکھی گئی ہے وہ بھی نحو میں ہے. یہ قرینہ بتاتا ہے کہ الکلمہ پہ الف لام عہد خارجی کا ہے، عہد خارجی کا ہے. سمجھ آ گئی اس کی؟ اچھا، الکلمہ میں تا کون سی ہے؟ تا کی بھی کئی قسمیں ہیں. تا، یہ جو گول تا ہے نا الکلمہ میں، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں. تائے وحدت بھی ہوتی ہے، تائے جنسی بھی ہوتی ہے، تائے نوعی بھی ہوتی ہے، تائے نوعی بھی ہوتی ہے. یہ تا کون سی ہے؟ کہتے ہیں وَالتَّاءُ فِيهَا الْمُوَحَّدَةُ. یہ اس تا سے مراد تائے وحدہ ہے، تائے وحدت ہے، تائے وحدت کی تا ہے. وَقَوْلُهُ لَفْظٌ الْكَلِمَةُ لَفْظٌ لَفْظٌ جِنْسٌ يَشْتَمِلُ الْمَوْضُوعَاتِ وَالْمُهْمَلَاتِ. تو لفظ پھر جنس کے مرتبہ میں ہے. کس میں؟ تو جنس میں قلیل و کثیر ہوتی ہیں، جاتی ہیں، اس میں موضوعات بھی ہیں، اس میں محملات بھی ہیں. اس میں یہ کہ لفظ تو عام ہے، موضوع الفاظ کو بھی شامل ہے اور محمل الفاظ کو بھی شامل ہے. جب مصنف نے کہا وُضِعَ تو یہ فصل اول لگا دی. کیا کر دی؟ تو فصل پتہ ممتاز کر دیتی ہے. تو اس وُضِعَ نے محمل کو نکال دیا کیونکہ محملات وضع کیے نہیں جاتے، وہ موضوع لفظ نہیں ہوتے، لہذا وُضِعَ کی قیاد سے وہ نکال دیے گئے. تو یہ فصل کیا ہو گئی؟ فصل ہوئی نا، جس سے محملات کیا ہوئے؟ نکل گئے. آپ میرے منہ کو دیکھ رہے ہو، میں تو نہیں نکلا، میں تو ادھر ہی ہوں، ٹھیک ہے. تو کیوں نکلے ہیں؟ فصل خرج بہ المحملات. یہ فصل ہے وُضِعَ لمعنن، جس کے ذریعے محملات کیا ہوئے؟ نکل گئے. وما وُضِعَ لغرض الترکیب، وما وُضِعَ غرض ترکیب، اور وہ جو ترکیب کی غرض کے لیے وضع کیے گئے وہ بھی نکل گئے، وہ بھی. اب ایک وہ بھی ہیں جو وضع کیے گئے ہیں، وہ بھی نکل گئے. کس طرح نکلے؟ کہا وہ کلمات بنانے کے لیے عرب کو جوڑ کر یہ کلمہ بنایا گیا، وہ معنی کے لیے وضع نہیں کیے گئے. مصنف نے کہا وُضِعَ لمعنن، وُضِعَ اصطلاح وضع سے
मुहमलात निकल गए और माना से वो जो माना के लिए नहीं बल्कि तरकीब कलिमा उसको जोड़ने के लिए बनाए गए थे वो भी क्या हो गए, निकल गए। जैसे अली बात आसा वगैरह, अली का हरूफ हिजा जिसे हरूफ हिजा कहते हैं, जैसे अली बाता इलागरी वगैरह। वमाबूद अली अलामत एराबी, और वो जो अलामत एराब के लिए वदा किए गए माना के लिए, तो वूदी अली मानन के कैसे वो भी निकल गए जो अलामत एराब के लिए वदा किए गए, जैसे हरकात और हुरूफ एराबिया। हरकातें देखो ये भी तो वदा किए गए ना, ये नहीं रफ़ा नसब जार वज़ा नहीं किए गए, हरकत है। और फिर अली वाव या ये भी तो वदा किए गए एराब के लिए, लेकिन माना के लिए नहीं, लिहाजा माना की कैद लगाने से ये भी क्या हो गए, खारिज हो गए। वक़ौलुहु मुफ़रदीन कालिमानन मुफ़रदीन फ़स्लुन आखरु, ये दूसरी फसल है। ख़रज बिही माबूदी अली मानल मुरक्कब, इससे वो निकले जो माना मुरक्कब के लिए वदा किए गए। वो तो कलाम है जो माना कलिमा मुरक्कब के लिए नहीं, मुफ़रद माना के लिए वदा किया गया। तो मुफ़रद माना कहकर मुसन्निफ़ ने ये फसल ज़िक्र करके यहाँ से मुरक्कब माना को निकाला है जो मुरक्कब माना के लिए वदा किए गए थे। कहते हैं कि सुम्मा इलम, फिर तू जान, अन्ना लिकौन लफ्ज़ी कलिमा ता, कहते हैं कि तू जान लफ्ज़ का होना कलिमा, लफ्ज़ का क्या होना, लिकौनिल लफ्ज़ी कलिमतन, लफ्ज़ के कलिमा होने के लिए शराइतु चंद शर्तें हैं, लफ्ज़ के कलिमा होने के लिए शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं कि कब लफ्ज़ को कलिमा कहेंगे। नंबर 1, अन यखरुजा मिनल फ़मी, जब मुंह से निकले। कब? तो लफ्ज़ के कलिमे होने के लिए पहली शर्त क्या है, ये इंसान की बात हो रही है, हदत इंसान, हर एक पे क़यास नहीं करना, समझ आ गई, मुँह से निकले। नंबर 2, मन यखरुजा मिनल फ़मिल इंसानी, नंबर 2 हर मुँह से नहीं, इंसान के मुँह से निकले। किसे? पहला यह है कलिमा होने की शर्त लफ्ज़ की मुँह से निकले, दूसरा यह है कि इंसान के मुँह से निकले, इंसान के। नंबर 3, वह यकून बिक़स्द तकल्लुम, और वो तकल्लुम के इरादे से निकले, तकल्लुम के इरादे के साथ हो, कलाम करने के इरादे के साथ हो। वह यकून अरव मानन, और चौथी शर्त यह है उसका माना भी हो, उसके लिए माना हो। फल कलिमातु मा युखरिजुल इंसानु, बस वो कलिमा जिसे इंसान निकालता है मिन फामी ही, अपने मुँह से, बिक़स्द तकल्लुमी दालन अलल माना, तकल्लुम यानी कलाम करने के इरादे से, और वो जो निकालता है वो दलालत करता है माना पर। किस पर? उसे कहते हैं कलिमा। कलिमा वो है जिसे इंसान अपने मुंह से निकालता है कलाम करने के इरादे से, और वो दलालत करता है माना पर, उसे क्या कहते हैं, कलिमा। उसे क्या कहते हैं, कलिमा। वल्लफ्ज़ु फ़िल लुग़ति अर्रम्ज़ु, और लफ्ज़ लुग़त में किसे कहते हैं, अर्रम, यानी आम माना किसका, लफ्ज़ का, अर्रम्ज़ु यानी फेंकना, मुतलक़न, सवाउन कान मिनल फ़मी, चाहे वो मुँह से फेंकना हो, और मिन गैरिही, या मुँह के अलावा से हो। लफ्ज़न वो क्या होगा, लफ्ज़ या उसके अलावा। मसालु रम ये लफ्ज़ मिनल फ़मी, मुँह से लफ्ज़ फेंकने की मसाल, मुँह से, कत तकल्लुमी जैसे गुफ्तगू करना, जैसे हम कर रहे हैं, बिक़ौलिही जैसे यक़ूलु कहे ज़ैदुन क़ाइमुन, अब ये मुँह से फेंका ज़ैदुन क़ाइमुन, ये दोनों लफ्ज़ हैं, दोनों क्या हैं, मसालु रम ये गैर लफ्ज़ी, गैर लफ्ज़ से फेंकना, गैर लफ्ज़ के अलावा का फेंकना, वो क्या है, जैसे अकल तुन तमरता वलफ़िज़तुन वलफ़ज़तिन नुवाता, अकल तो तमरता मैंने खजूर खाई, और वलफ़िज़तुन नुवाता और मैंने गुठली फेंक दी। अब ये भी फेंका लेकिन लफ्ज़ के अलावा फेंका है, क्या, पहले लफ्ज़ फेंका था ज़ैदुन क़ाइमुन, और अब दूसरा लफ्ज़ के अलावा फेंका, वो क्या, गुठली। और आगे मसालु रमजी गैर लफ्ज़ मिन गैर फ़मी, लफ्ज़ भी ना हो और मुँह भी ना हो, तो उसका फेंकना, उसका गैर लफ्ज़ गैर मुँह से फेंकना, गैर लफ्ज़ का गैर मुँह से फेंकना। जैसे लफ़ज़त रुहा अत्तक़ीका, चक्की ने आटा फेंका, अब चक्की मुँह भी नहीं,
اور پھینکنا لفظ بھی نہیں. پھینکنا کہا تھا لفظ کلمہ کو لفظ کا کلمہ ہونا تب ہوگا کہ منہ بھی انسان کا ہو, پھر ارادہ بھی تکلم کا ہو. تو چکی نے کہڑا ارادہ کرنا ہے, تو چکی دا کہڑا منہ بھی والے انسان دا ہے, وہ نہیں ہے. لہذا یہ بھی کیا ہو گیا, خارج ہو گیا. کیا ہو گیا, پھینکنا یہاں بھی پایا گیا, لیکن حقیقی معنی وہ کیا ہے, وہ جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے جو انسان بولے. جو اصطلاح میں ما یتلفظ بالانسان, دیکھو نا خاص معنی کیا ہوا, جسے انسان بولے, تلفظ کرے, جو انسان تلفظ کرے, جو انسان بولے, اسے کیا کہتے ہیں, لفظ. وضع کسے کہتے ہیں, یہاں بولا الکلمۃ لفظ وضیع, لفظ وضع اور دلالت میں فرق ہے. وضع کسے کہتے ہیں, الوضع فی اللغتی, وضع عام معنی میں یہ ہے جعل الشیء بحیز الشیء آخر, ایک شے کو دوسری شے کی جگہ میں رکھنا, یہ لغت ہے, ایک شے کو دوسری شے کی جگہ میں. اور اصطلاح میں کیا ہے, تخصیص الشیء بشیء بحیث متى اترک او حصہ او حصہ الشیء الاول فہم منه الشیء الثانی, ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کرنا کہ جب پہلی شے بولی جائے یا شے اول محسوس کی جائے تو اسے دوسری شے سمجھ میں آ جائے. دوسری اسے کیا کہتے ہیں, پتہ. ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کرنا کہ جب پہلی شے بولی جائے تو دوسری شے بھی اس سے سمجھ آ جائے, پہلی شے محسوس کی جائے تو دوسری شے بھی. جب آپ نے بولا لفظ, بولا لفظ, اس کو خاص کر دیا ما یتلفظ بالانسان کے ساتھ. کس کے ساتھ, ادھر دھیان نہ سمجھنا. جب آپ بولیں گے دلالت, پھر ہوگا لفظ رمز پہ دلالت کرتا ہے, یہ عام معنی ہے. کیا ہے, یہاں بھی لفظ بولنے سے آپ کو ایک دوسری شے کا علم آیا ہے. کیا ہے, ایک شے بولی تو دوسری شے, ایک شے جانی تو دوسری شے کا جاننا لازم آ گیا نا. جب آپ نے کہا لفظ کو جانا تو آپ کو رمیون جاننا بھی آ گیا کہ اس کا مدلول ہے اس کا. لیکن جب آپ خاص معنی کی طرف آتے ہیں, وضع کی طرف, پھر آپ کہتے ہیں لفظ. کیا, تو لفظ کا عام معنی تھا پھینکنا, لیکن اب ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کرنا ہے تو اس لفظ کو ما یتلفظ بالانسان کے ساتھ خاص کر دیا. کس کے ساتھ, اب جب آپ لفظ بولیں گے, کیا بولیں گے, لفظ بولیں گے, تو اس کو آپ نے دوسری خاص شے کے ساتھ خاص کیا ہے, تو اس کے جب بولیں گے تو بولنے کے ساتھ ہی آپ کو دوسری شے سمجھ میں آئے گی. وہ کیا, ما یتلفظ بالانسان. اب وہ نہیں الرمیو, بلکہ جب یہ بولیں گے تو پھر کیا ہوگا, دوسری شے سمجھ میں آئے گی, وہ ہے خاص معنی. وہ کیا ہے, جسے انسان بولے, جسے ما یتلفظ به انسان. اور اگر عام ہوتا دلالت کرتے, دلالت تو وہ اپنے معنی لغوی پہ بولی, راہ دکھانا, رمیون پھینکنا, رمیون. تو ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کرنا. اب لفظ ایک شے ہے لیکن اس کو خاص کیا ہے کس کے لیے, ما یتلفظ بالانسان, جبکہ معنی اس کا تھا پھینکنا, اس کے ساتھ خاص نہیں کیا بلکہ کس کے ساتھ کیا, ما یتلفظ بالانسان. تو جب لفظ بولا جائے گا تو اس سے دوسری شے ما یتلفظ بالانسان سمجھ میں آ جائے گی, ما یتلفظ سمجھ میں آ جائے گی. آگے چلیں. والمعنی, کیا لفظ بولا, اما مفعل, یہ معنی یا تو مفعل کے وزن پر ہے, اسم مکانی یعنی اسم مکان, ظرف ہے اسم مکان, یا مصدر میمی, یا کیا ہے, مصدر میمی ہے, مصدر میمی بمعنی المفعول, لیکن معنی کس کی ہے, مفعول کے. کیوں, کہتے ہیں لأنه اذا تعذر استعمال الظروف او المصادر فی معانیها الاصلیتی, فی معانیها الاصلیتی. کہتے ہیں کیونکہ جب اس میں ظروف کا استعمال اور یا مصادر کا استعمال اپنے معنی اصلیہ میں متعذر ہو جائے, ٹھیک ہے, تو یوول عنہ بالمفعول, تو انہیں اپنی اصلی معنی سے پھیر کر مفعول کے معنی میں لے لیا جاتا ہے. کس کے, یعنی حقیقی معنی میں جب ظرف اور مصادر حقیقی معنی میں ان کا استعمال مشکل ہو جاتا ہے اور اس پہ عمل نہیں ہوتا, تو پھر مجاز کی طرف جاتے ہیں تو اسے اس میں مفعول کے معنی میں لے لیتے ہیں. کس کے, جیسے مشرب عذب اور مرکب فارہ, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے مشروب ان کے معنی میں لیا جائے گا اور مرکوب ان کے معنی میں لیا جائے گا. کس کے, یہ تو نہیں نا کہ آپ نے یہ پینے کی جگہ کو پیا ہے, پینے کی جگہ کو تو نہیں پیا,
ٹھیک ہے، تو اس لیے اب یہ ظرف ہے، حقیقی معنی یہاں نہیں لیا جا سکتا، اس لیے مجازی معنی مشروب لیں گے. کیا لیں گے؟ اور اسی طرح مرکبن سوار ہونے کی جگہ، تو جگہ سوار ہونے کی، سوار ہوا جاتا ہے اس کے اوپر، اس لیے یہاں بھی مرکوب کے معنی بھی لیا جائے گا. کس کے؟ اور یوں کہا جاتا ہے ہذا ضرب الامیر، ہذا مصدر ہے، تو یہ کیا مطلب؟ امیر کا مارنا، امیر کا مارا ہوا، یعنی مضروب. کیا؟ مضروب ہو، ضرب معنی مضروب، کیونکہ یہ مصدر اپنی اصلی معنی میں استعمال ادھر مشکل ہے، متعذر ہے، اس لیے مجازی معنی اس میں مفعول کی طرف جائیں گے، یعنی مضروب کے معنی میں. یا پھر کہتے ہیں اصلہ معنوی، یا کہتے ہیں اس کی اصل ہی معنوی، اصل بھی ہے اس کی اصل، یا اس کی اصل معنوی علی صیغۃ اسم مفعول، یہ اسم مفعول کی صیغہ پر ہے. پہلے کہا ظرف مکان یا مصدر میمی مفعول کے معنی میں، یا کہتے ہیں ہے ہی مفعول. کیا ہے؟ قلبت الواو، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں واو کو یا سے بدلا، قلبت الواو یان بموجب الاعلال، اعلال کی وجہ سے. کس کی؟ اعلال کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا. اور وہ ابتدی ضمۃ کسرتن، اور ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا، ضمہ کو، والکسرۃ فتحۃن، پھر کسرہ کو فتح سے بدل دیا، کسرہ کو علی خلاف القیاس. یہ جو کسرہ کو فتح سے بدلنا ہے، ورنہ معنی یوں نہ ہوتا. کیا ہوتا؟ تو پھر معنن کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں کسرہ کو فتح سے بدلا خلاف قیاس، خلاف قیاس. بلا شبہ انما کان ھذا تخفیف، یہ جو ہلکا کرنا ہے معنوی کو وہ مانن کر لیا، تو اسے جو ہلکا کیا ہے یہ غیر قیاسی، یہ غیر قیاسی ہے. قیاسی یعنی قاعدے کے خلاف ہے، یہ قاعدے کے لفقدان نظیر فی کلام العرب، کیونکہ کلام عرب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. کلام لہذا یہ قیاسی نہیں ہے کہ کسرہ کو فتح سے بدل دیں تو معنی یوں نہ ہو جائے، پھر یا مطلب الف سے بدل کے مانن کر لیں. تو کہتے ہیں یہ کسرہ کو یا سے بدلنا یہاں یہ قیاسی نہیں ہے، قیاسی نہیں ہے. ہاں، کیونکہ اس کی نظیر کلام عرب میں نہیں پائی جاتی. اب اصطلاح میں معنی کا معنی کیا ہے؟ کیا آپ کسی بچے کو پوچھو معنی کا معنی کیا، کہتے ہیں وہ خود ہی معنی ہے، کو تمہارے اوپر بھی تانا ہے. ٹھیک ہے کہ تجھے ابھی تک معنی کا معنی نہیں پتا، نہیں سمجھ آئی. اور لفظ معنی کا معنی کیا ہے؟ لفظ ابھی نہیں بولا کلمۃ لفظ وہ دلی معنن، اس معنی کا معنی کیا ہے؟ اس ما یعنا عن اللفظی، جو لفظ سے ارادہ کیا جائے، جو اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو. لفظ سے جو مراد ہو، لفظ سے اسے کیا کہتے ہیں؟ معنی. لفظ سے جو ارادہ کیا جائے وہ کیا ہے؟ لفظ سے ارادہ کیا، لفظ سے رمجن کا، تو رمجن کیا ہے؟ معنی نہیں ہے، مدلول ہے نا. اور لفظ سے مراد لیا ہے کیا؟ ما یتلفظ بالانسان، وہ کیا ہے؟ معنی. مطلب میں سمجھا رہے ایک مثال دے رہا، ویسے نہیں. لفظ معنی پہ رمجن پہ دلالت کرے تو اسے مدلول کہتی ہیں، اور لفظ کو دال کہتی ہیں. اور لفظ جب خاص معنی پہ دلالت کر رہا ہے وہ ما یتلفظ بالانسان، تو وہ بھی اس کا معنی ہے. یہ عام معنی ہے اور وہ خاص معنی ہے. تو لفظ سے جو ارادہ کیا جائے اسے کہتے ہیں معنی. لفظ سے یا یفہم بہ، یا لفظ سے جو سمجھا جائے اسے کہتے ہیں معنی. کیا؟ ایک ہوتا ہے لفظ سے ارادہ کیا جائے وہ معنی، ایک ہوتا ہے لفظ سے سمجھا جائے وہ بھی معنی. ویسے معنی جو ہے نا ایک ہی ہے جو دل میں کھٹکتا ہے وہ، لیکن اس کے اعتبارات ہیں. یہ اعتبار کریں تو دال مدلول بن گیا. کیا بن گیا؟ یہ اعتبار کریں تو مسمہ بن گیا، یہ اعتبار کریں تو معنی بن گیا، یہ اعتبار کریں تو مفہوم بن گیا. لیکن دل میں ارادہ ہے، دل میں آگے اس کے اعتبار ہے. یہ اعتبار کیا تو یہ اعتبار کیا تو یہ. اب کہتے ہیں جو لفظ سے مراد ہو وہ معنی ہے وہ، یا جو لفظ سے سمجھا جائے، جو کہتے ہیں لفظ سے سمجھا جا رہا ہے تو جو لفظ سے سمجھا جائے وہ کیا ہے؟ معنی. لا ما لاجلہ اللفظ، نہ کہ جس کے لیے لفظ ہو، نہ کہ یہ نہیں ہے جس کے لیے لفظ ہو کہ یہ لفظ سے سمجھا جا رہا ہے، لفظ سے، یہ نہیں کہ لفظ اس کے لیے ہے، لفظ
وہ نہیں، وہ بس لفظ سے جو ارادہ کیا جائے وہ معنی، یا لفظ سے جو سمجھا جائے وہ معنی۔ یہ لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، جو ہم بولتے ہیں لفظ اور رمش پھینکنا، یہ بھی تو معنی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ نہیں کہ وہ جو لفظ کے لیے ہو وہ معنی نہیں، بلکہ لفظ سے جو ارادہ کیا جائے، لفظ سے جو سمجھا جائے وہ معنی ہے۔ مراد بہ المفرد ما لیس مرکب، یہ جو کہا مفرد معنی کے لیے، کیوں کہا؟ اس لیے کہ مرکب کو نکالا ہے کہ مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، نہ کہ مرکب معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ واللہ تعالی علم بالصواب۔